کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تیار کیا ہے وہ ایمان والوں کی سیرت دیکھ رہے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ, شادی ہوئی, شادی کا پہلا دن ہے, جنگ احد کا اعلان ہوا, غزوہ احد کے بارے میں آپ کو پتہ چلا. تو آپ کس پوزیشن میں تھے؟ شادی ہو گئی تھی, ملاقات کی اپنی وائف سے, غسل خانے جا رہے تھے, اعلان سنائی دیا کہ کافر آ گئے, غزوہ احد کا اعلان ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں. آپ حمام کی طرف جا رہے تھے, حمام کی طرف جاتے ہوئے اپنے آپ کو روک کر سواری کی طرف چلے گئے اور اسی حالت سے جنگ کی طرف نکل گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کیسے صحابی ہے؟ جب ایمان آ جاتا ہے تو یہ پریورٹی ہوتی ہے. مقصد کیا ہے؟ ہم دیکھیں, اللہ کے سوا غیر کو مقصود بھی ذات جاننا شرک ہے. اللہ کے سوا غیر کو مراد جاننا شرک ہے. اللہ کے سوا غیر کی غرض ہونا شرک ہے. صحابہ کی غرض کیا تھی؟ صحابہ کا مراد کیا تھا؟ صحابہ کے پاس مقصود کیا تھا؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم دیکھیں دن بھر میں ہم ایمان والے اگر ہے تو ہمارا مقصود کیا ہونا؟ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارے لیے مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مقصود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہے. ہماری غرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری غرض ہے یا کوئی اور غرض ہے؟ ہماری مراد کیا ہے؟ کوئی بھی کام ہو. اب ایمان والے وہ ہوتے ہیں ہر کام میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کام میں ان کی غرض کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ ہر کام میں ان کی مراد یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کیفیت آنا, یہ کیفیت کب آئے گی؟ جب ایمان آئے گا تو آئے گی. آپ نکل کے جہاں اور آپ شہید بھی ہو گئے, جنگ احد میں شہید ہو گیا. جب شہید ہو گئے تو صحابہ کو دیکھ رہے تھے جنگ کے بعد کہ کون کون شہید ہوئے, ان کو جمع کر رہے ہیں. وہی بھی آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حنظلہ کو دیکھو. جب حنظلہ کو دیکھے تو ان کی جب لاش دیکھے تو ان کی جو لاش مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے خبر بھی پہنچا دی کہ حنظلہ کو غسل واجب تھا, جنابت کا غسل واجب تھا. یعنی شہید تو غسل نہیں دیتے, شہید ہو جاتے اسی کپڑوں سے دفن کر دیتے. اب یہ غسل دوسرا تھا. جو دوسرا غسل تھا وہ غسل کہاں پر دیا جا رہا ہے؟ ملائکہ غسل دے رہے ہیں. غسل ملائکہ لقب ملا آپ کا, ملائکہ غسل دیا آپ کو. کس کے لیے نکلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مراد کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. غرض کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یار شادی ہو گئی اور شادی ہوتے ہی نکلنا اللہ کی راہ میں, تو کتنی محبت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کیسا ہوگا؟ نور ایمان سے ہوگا. جس کا دل ایمان سے منور ہوگا اس کے اندر ہی کیفیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو جسم مبارک تھا خبر کی طرف لے کے جا رہے تھے اور صحابہ بھی چل رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چل رہے ہیں؟ اپنے انگوٹھوں کے بل چل رہے ہیں. صحابہ نئی سنت دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگوٹھوں کے بل چل رہے ہیں. اب جب خبر میں جنازے کو رکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں خود کرتا. تو کیا مقام پایا آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر انور میں خود اترے تو نفس نفیس, اور جب چہرے مبارک کو دیکھ کر مسکرا رہے, چہرے مبارک کو دیکھ کر مسکرا رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنا چہرہ جو ہے نا آپ نے پھیر لیا. پھر جنازہ مکمل ہوا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نئی سنت دیکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حنظلہ کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہو گئے تھے کہ مجھے چلنے کے لیے, پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. اور جو ہے نا وہ شہید جو خبر میں پہنچا تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ہوریں لڑ رہی تھی کہ یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. اور اس میں سے ایک کا چہرہ کھل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا. یہ تاثر بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.